بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ یہودیوں کا چوتھا اور سب سے بڑا منصوبہ کیا ہے؟ فلسطینیوں پر ظلم و ستم کی وجہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید اہم ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اب در حقیقت جس چیز سے دنیا اسلام کو سابقہ درپیش ہے وہ یہودیوں کا چوتھا اور آخری منصوبہ ہے، جس کے لیے 2000 سال سے بے تاب تھے اور جس کی خاطر 90 سال سے باقاعدہ ایک اسکیم کے مطابق کام کر رہے تھے۔ اس منصوبے کے اہم ترین اجزاء دو ہیں۔ ایک یہ کہ مسجد اقصیٰ اور قبہ صخرہ کو ڈھا کر ہیکل سلیمانی پھر سے تعمیر کیا جائے، کیونکہ اس کی تعمیر ان دونوں مقاماتی مقدسہ کو ڈھائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دوسرے یہ کہ اس پورے علاقے پر قبضہ کیا جائے جسے اسرائیل اپنی میراث سمجھتا ہے۔ جہاں تک پہلے جز کا تعلق ہے، اسرائیل اسے عملی جامہ پہنانے پر اسی وقت قادر ہو چکا تھا جب بیت المقدس پر اس کا قبضہ 1967 میں ہوا تھا، لیکن دو وجوہات کی بنا پر وہ اب تک اس کام میں تاخیر کرتا رہا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اسے اور اس کے سرپرست امریکہ کو دنیا اسلام سے شدید رد عمل کا اندیشہ تھا۔ دوسرے یہ کہ خود یہودیوں کے اندر مذہبی بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف برپا ہے۔ ان کے ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ ہیکل کی تعمیر نو مسیح ہی آ کر کرے گا، جب تک وہ نہ آ جائے ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ واضح ہے کہ مسلمان اور عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح مانتے ہیں، یہودی ان کا انکار کرتے ہیں اور وہ ابھی تک مسیحی مدعو کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا یہ مسیح موعود وہی ہے جسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح دجال قرار دیا ہے۔ یہ ان کے قدامت پسند گروہ کا خیال ہے اور جس کے ہاتھ میں دراصل اس وقت اسرائیل کے اقتدار کی باغیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ قدیم بیت المقدس اور دیوار گریہ پر قبضہ ہو جانے کے بعد ہم دور مسیحائی میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہی بات یہودی فوج کے چیف ربی نے تورات ہاتھ میں لے کر اس روز کہہ دی تھی جب بیت المقدس کی فتح کے بعد وہ دیوار گریہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ یہ تھے کہ آج ہم ملت یہود کے لیے دور مسیحائی میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہی دو وجوہ سے مسجد اقصیٰ کو یک لخت ڈھا دینے کے بجائے تمہید کے طور پر اس کو آگ لگائی گئی ہے۔ اگست 1969 میں ایک طرف دنیا اسلام کا رد عمل دیکھ لیا جائے اور دوسری طرف یہود قوم کو آخری کارروائی کے لیے بتدریج تیار کیا جائے۔ دوسرا جز اس منصوبے کا یہ ہے کہ میراث کے ملک پر قبضہ کیا جائے۔ یہ میراث کا ملک کیا ہے؟ اسرائیل کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر یہ الفاظ کنندہ ہیں: اے اسرائیل، تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔ دنیا میں صرف اسرائیل ہی ایسا ملک ہے جس نے کھلم کھلا دوسری قوموں کے ملک پر قبضہ کرنے کا ارادہ عین اپنی پارلیمنٹ کی عمارت پر ثابت کر رکھا ہے۔ کسی دوسرے ملک نے اس طرح اعلانیہ اپنی جارحیت کے ارادوں کا اظہار نہیں کیا۔ اس منصوبے کی جو تفصیل صہیونی تحریک کے شائع کردہ نقشے میں دی گئی ہے، اس کی روح سے اسرائیل جن علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان میں دریائے نیل، مصر تک، پورا اردن، پورا شام، پورا لبنان، عراق کا بڑا حصہ، ترکی کا جنوبی علاقہ اور جگر تھام کر سنیے مدینہ منورہ تک حجاز کا پورا بالائی علاقہ شامل ہے۔ اگر دنیا عرب اسی طرح کمزور رہی جیسی آج ہے اور خدا نخواستہ دنیا اسلام کا رد عمل بھی مسجد اقصیٰ کی آتش زدگی 1969 پر کچھ زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکا، تو پھر حاکم بدن ہمیں وہ دن بھی دیکھنا پڑے گا جب یہ دشمنان اسلام اپنے ناپاک ارادوں کو پورا کرنے کے لیے پیش قدمی کر بیٹھیں۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو صہیونیت کا اصل چہرہ دکھائیں گے۔ صہیونیت، جسے انگلش میں زیونزم کہا جاتا ہے، کس طرح انسانیت دشمن ہے۔ جانیں کائی میڈیا کی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔